کی تعریف ایک مرتبہ میں پھر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال، مستقبل میں سے کسی ایک کلمہ سے بھی ملا ہوا نہ ہو، کسی ایک زمانے سے بھی ملا ہوا نہ ہو، نہ تو ماضی کے ساتھ اس کا تعلق ہو، نہ حال کے ساتھ تعلق ہو، نہ ہی مستقبل سے تعلق ہو، جیسے راجل، زید وغیرہ۔ اب اس کے بعد اسم کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک معرب، نمبر دو مبنی۔ یہ اسم کی دو قسمیں ہیں۔ اس کو میں ایک وجہ حصر کی صورت میں پیش کرنے جاتا ہوں۔ اسم کی دو ہی قسمیں کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب یوں دیا جا سکتا ہے کہ اسم دو حال سے خالی نہ ہوگا، اسم دو حالتوں سے خالی نہ ہوگا، اپنے غیر سے مرکب ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی اپنے غیر سے وہ ملا ہوا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ پھر جب غیر سے مرکب ہوگا تو پھر اس کی دو حالتیں ہیں، مبنی الاصل سے مشابہت نہیں رکھے گا یا مبنی الاصل سے مشابہت رکھے گا۔ اب اس کو بیان کرنے کے بعد ہمیں بات یہ سمجھ میں آئی کہ اسم دو حال سے خالی نہیں ہوگا، جب غیر سے مرکب ہوگا یا نہیں ہوگا، غیر سے ملا ہوا نہیں ہوگا، کسی سے ملا ہوا نہیں ہوگا، مرکب نہیں ہوگا، تو بھی مبنی ہے، وہ کلمہ بھی مبنی کہلاتا ہے۔ جب وہ غیر سے مرکب ہوگا اور مبنی الاصل سے مشابہت رکھے گا تو بھی مبنی ہے، اور اگر مبنی الاصل سے مشابہت نہیں رکھے گا تو معرب ہوگا، اس کلمے کو معرب کہتے ہیں۔ گویا کہ ہمارے سامنے معرب کی تعریف اور مبنی کی تعریف آ گئی۔ وہ اس اعتبار سے آ گئی کہ معرب وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جو اپنے غیر سے مرکب ہوتا ہے، جو اپنے غیر سے مرکب ہوتا ہے اور مبنی الاصل سے مشابہت نہیں رکھتا۔ معرب وہ اسم ہوتا ہے، وہ کلمہ ہوتا ہے جو اپنے غیر سے مرکب ہوتا ہے، غیر کلمے سے ملا ہوتا ہے، اس کو ملا دیا گیا ہوتا ہے، جمع کر دیا گیا ہوتا ہے، اور وہ مبنی الاصل سے مشابہت نہیں رکھتا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا کہ مبنی الاصل کون سی چیزیں ہیں اور کتنی چیزیں ہیں؟ مبنی الاصل تین چیزیں ہیں جن سے مشابہت نہیں رکھنی چاہیے، اگر مشابہت رکھے گا تو وہ مبنی بن جائے گا۔ وہ کون سی تین چیزیں ہیں؟ نمبر ایک تمام حروف، یہ مبنی الاصل ہے، تمام حروف۔ نمبر دو فعل ماضی۔ نمبر تین امر حاضر معروف۔ یہ تین چیزیں مبنی الاصل کہلاتی ہیں، کہ جس کو ہم معرب قرار دے رہے ہوں وہ کہیں حرف تو نہیں ہے، فعل ماضی تو نہیں ہے، امر حاضر معروف تو نہیں ہے۔ جب ان تینوں میں سے کسی ایک سے تعلق رکھے گا تو ہم اس کا نام معرب نہیں رکھیں گے، اس کلمے کو ہم معرب نہیں بنائیں گے، بلکہ وہ اس حصے میں آ جائے گا، یعنی مبنی کے حصے میں آ جائے گا۔ تو لہٰذا وہ اسم جو اپنے غیر سے مرکب ہو اور مبنی الاصل سے مشابہت نہ رکھے، مبنی الاصل یہ تین چیزیں، تمام حروف، فعل ماضی، امر حاضر معروف، ان میں سے کسی ایک سے مشابہت نہ رکھتا ہو تو وہ کلمہ معرب کہلاتا ہے۔ اور مبنی کی تعریف یوں بن جائے گی کہ وہ کلمہ ہوتا ہے، وہ اسم ہوتا ہے مبنی کہ جو اپنے غیر سے مرکب ہی نہ ہو، جو اپنے غیر سے مرکب ہی نہ ہو وہ بھی مبنی ہوتا ہے۔ اگر وہ کلمہ اپنے غیر سے مرکب ہو جائے مگر وہ مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہو تو پھر بھی وہ کلمہ مبنی ٹھہرتا ہے۔ اب آئیے ہر ایک کی ہم مثالیں لکھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر زید جاء زید، اب اس مثال کو ہم معرب قرار دیں گے کیونکہ زید کو جاء کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ تو ہم نے پہلی شک یہ پڑھی ہے تعریف کے اندر، معرب کی تعریف میں، کہ کلمہ معرب وہ اسم ہوتا ہے جو غیر سے ملا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو زید یہ امر حاضر معروف کا صیغہ بھی نہیں ہے، دوسری بات یہ فعل ماضی بھی نہیں ہے زید، تیسری بات یہ ہے کہ یہ حروف بھی نہیں ہے، یعنی با، جیم، دال، ایسے الگ الگ حرف تہجی میں سے بھی نہیں اس کا تعلق ہے۔ تو گویا کہ
جاء زید میں آپس میں ترکیب بھی پائی گئی، یعنی مرکب ہونا بھی پایا گیا، اور یہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابت بھی زید نہیں رکھتا ہے، تو لہٰذا اس اعتبار سے جاء زید میں زید کلمہ کیا ٹھہرا؟ مبنی نہیں بلکہ معرب ٹھہرا۔ یہ کلمہ معرب بن گیا، مبنی نہ بنا، اس وجہ سے کہ یہ معرب کی مکمل پیش کردہ تعریف کے اندر جتنی بھی شکیں ہیں ان پر پورا اتر رہا ہے۔ دو شکیں پیش کی گئی ہیں کہ وہ کلمہ غیر سے مرکب ہو اور مبنی الاصل میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی وہ مشابت نہ رکھتا ہو تو وہ کلمہ معرب ہوتا ہے۔ نحو میر کے اندر اور چھوٹی کتابوں میں ہم نے یہ تعریف پڑھی ہے معرب کی کہ عامل کے ساتھ، عامل کے بدلنے سے جس کا آخر بدل جاتا ہے وہ معرب ہوتا ہے، جبکہ ہدایت النحو کے اندر اور اس سے بڑی کتابوں میں یہ معرب کی تعریف نہیں ہے بلکہ یہ معرب کا حکم کہلاتا ہے۔ اب معرب کی تعریف کے ساتھ ہی ہم معرب کا حکم بھی پڑھ لیتے ہیں، جسے ہم نے نحو میر کے اندر اور چھوٹی کتابوں میں معرب کی تعریف بنا کے پڑھا ہے، وہ معرب کا حکم ہے۔ تو جمہور نحویوں کا موقف یہ ہے کہ یہ حکم ہوگا، یہ معرب کی تعریف نہیں ہوگی۔ معرب کی تعریف انہوں نے یہ لکھ دی جس کو ہم نے پڑھ لیا۔ اب معرب کا حکم کیا ہے؟ معرب کا حکم یہ ہے کہ عامل کے بدلنے سے جس کا آخر تبدیل ہو جاتا ہو وہ کلمے کا معرب کا حکم کہلاتا ہے۔ اور تبدیل ہونے کی دو صورتیں ہیں، بعض دفعہ لفظوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، حرفوں میں اس کا آخری حرکت تبدیل ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ اس کے آخر سے تبدیلی لفظوں میں نہیں ہوتی، تقدیراً ہوتی ہے، یعنی بظاہر ہمیں محسوس نہیں ہو رہی ہوتی کہ تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں، مگر وہ تبدیل کلمہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا معرب کا حکم یہ ہے کہ عامل کے بدلنے سے جس کا آخر بدل جائے لفظاً اور تقدیراً، لفظی طور پر جیسے جاء زیدن، جاء زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن۔ اب جاء کو فاعل کی ضرورت تھی، اس وجہ سے زید پر دو پیشیں آ گئیں۔ رأیتو کو مفعول کی ضرورت تھی، اس وجہ سے زید پر دو زبریں آ گئیں۔ اب مررت بزیدن میں با حرف جار آ گیا تھا، اس وجہ سے زید پر دو زیریں آ گئیں، کسرہ آ گیا۔ تو گویا کہ جیسے جیسے عامل بدلا ویسے ویسے معمول کی حالت جب بدلتی جائے، لفظ کی حالت جب بدلتی جائے تو وہ کلمہ معرب کہلاتا ہے۔ تو لہٰذا عامل کے بدلنے سے جس کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے، عام زیم لفظوں میں تبدیل ہو، جیسے جاء زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن، تینوں جگہ پر عامل تبدیل ہوا تو زید کی حالت بھی تبدیل ہوئی، تو یہ لفظی کی مثال ہے۔ اسی طرح معرب کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے، اور تبدیل ہونے کی دوسری صورت تقدیراً، یعنی بظاہر ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ تبدیل ہوا ہے یا نہیں، مگر وہ اس پر علی مقصورہ داخل ہونے کی وجہ سے یا دوسری اسم کے یا متکلم کی طرف مضاف ہونے کی صورت میں، ان تمام صورتوں میں جب وہ کلمہ معرب ٹھہرتا ہے تو اس صورت میں اس کا آخر تبدیل ضرور ہوتا ہے، مگر وہ تقدیری طور پر، جیسے جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ۔ اب تینوں صورتوں میں موسیٰ 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 ہی رہے گا، بظاہر ہمیں محسوس نہیں ہو رہا۔ جب آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے تو کہا کہ عامل کے بدلنے سے معرب کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے، تو موسیٰ معرب ہے کہ نہیں؟ موسیٰ معرب ہے، کلمہ معرب ہے موسیٰ، تو پھر وہ کہے گا کہ اس کا آخر تو تبدیل نہیں ہو رہا، تو ہم کہیں گے کہ اس کا آخر تبدیل نہیں ہو رہا، لفظوں میں نہیں ہو رہا، مگر حقیقتاً تقدیری طور پر یہ آخر اس کا ضرور تبدیل ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا جاءنی موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ میں یہاں پر تقدیری اعراب واقع ہوا ہے، اس وجہ سے لفظوں میں اگرچہ اگر ہمیں تبدیلی نظر نہیں آ رہی مگر تقدیراً یہ بھی تبدیل ہو گیا ہے۔ تو گویا معرب کا آخر لفظوں میں بھی تبدیل ہوتا ہے اور تقدیراً بھی تبدیل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب کے سبق میں، درس میں اب تک ہم نے معرب کی تعریف اور اس کا حکم اور اس کی مثالوں کو ہم نے بھی تفصیل پڑھ لیا۔ اس کے بعد دوسری صورت ہے مبنی کی، کہ مبنی کے اندر تعریف اس کی کیا بنے گی کہ جو اپنے غیر سے مرکب ہی نہ ہو، غیر سے ملا نہ ہو، بالکل ملا ہی نہ، تنہا ہو کلمہ، اور اگر ملے بھی تو وہ مبنی الاصل سے مشابت رکھتا ہو، جیسے قام ہؤلاء، قام ہؤلاء۔ اب قام ہؤلاء میں ہؤلاء قامہ کے ساتھ مرکب تو ہے، مگر یہ دیکھیں کہیں یہ مبنی الاصل سے مشابت تو نہیں رکھنا، تو یہ مبنی الاصل سے مشابت رکھتا ہے، یہ ضمیر ہے، تو جو ضمیریں ہوتی ہیں وہ مبنی الاصل سے مشابت رکھتی ہیں۔ مشابہ مبنی الاصل 8 چیزیں ہیں،
ان میں سے ایک ضمائر کا ذکر بھی ہے، ٹھیک؟ تو لہٰذا یہاں پر کام ہاؤلائے میں ہاؤلائے مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھنے کی وجہ سے یہ مبنی کی مثال ٹھہرے گا، مورب یہ کلمہ نہیں بن سکتا۔ کام ہاؤلائی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کام فعل ہے مگر ہاؤلائے کے نیچے کسرہ ہے، فعل کے بعد کوئی حرف کوئی لفظ مجرور نہیں آتا، مگر یہاں ہاؤلائے مجرور آیا ہوا ہے، مگر یہ بظاہر مجرور ہے چونکہ یہ مبنی ہے اور یہ مبنی بر کسرہ ہی رہے گا۔ یہ اگرچہ کام فعل کے بعد جتنے فعلوں کے بعد بھی آئے گا یہ مجرور ہی رہے گا، کیونکہ اس کی حالت ہی ایسی ہے، کیونکہ مبنی کا حکم یہ ہے کہ عامل کے بدلنے سے جس کا آخر تبدیل نہ ہو وہ ہمیشہ مبنی کہلاتا ہے۔ سادہ لفظوں میں جو چھوٹی کتابوں میں ہم نے تعریف پڑھی کہ عامل کے بدلنے سے جس کا آخر تبدیل نہ ہو وہ مبنی کہلاتا ہے، اور اسی کو ہم مبنی کا حکم قرار دیتے ہیں کہ مبنی کیا ہوتا ہے؟ جس کا آخر تبدیل نہ ہو، جس کا آخر تبدیل نہ ہو۔ یہ چھوٹی کتابوں کی تعریف ہے، مگر اب جو ہدایت النحو کے اندر تعریف پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو غیر سے مرکب نہ ہو، اگر مرکب ہو تو وہ مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہو تو اسے مبنی کہا جاتا ہے۔ گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مورب عام باشد کے گردد بار بار، مبنی عام باشد کے مانند برقرار، کہ مورب وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جو بار بار تبدیل ہوتا ہے، مبنی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ مانند برقرار جو ایک جگہ ٹھہرا رہتا ہے۔ تو گویا کام ہاؤلائے میں اس میں تبدیلی نہیں واقع ہوگی چونکہ یہ مبنی ہے، اور جاء زید رأیت زیدن مررت بزیدن میں تبدیلی اس وجہ سے قائم ہو رہی ہے، اس وجہ سے ہو رہی ہے زیدن کے اندر کیونکہ وہ مورب ہے۔ جانی موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ میں بھی تبدیلی بظاہر محسوس نہیں ہو رہی، مگر وہ بھی کلمہ مورب ہے۔ کسی بھی کلمہ مورب کا تبدیل ہونے کی دو صورتیں ہیں، لفظاً بھی اور تقدیراً بھی، تو وہاں پر کلمہ وہ لفظی طور پر تو تبدیل نہیں ہو رہا مگر تقدیری طور پر موسیٰ میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ لہذا آج کے درس میں ہم نے مورب اور مبنی کے حوالہ سے جو کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، تعریف اور بما حکم، اس کو پڑھنے کی کوشش کی۔